باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علی من لا نبی بعد لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ناروال کے غیور سنی دوستو، میں تہ دل سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ راتیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں اور رات کے اس پہر میں آپ بڑی ہی دل جمی کے ساتھ اس محفل کو رونق بخشے ہوئے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر قدم اور ہر سانس کے بدلہ میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناروال کو میں اپنے ذہن میں جو پہچان رکھتا ہوں وہ میرے محسن نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد یحییٰ خان محسن رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی نسبت سے اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں برسائے۔ کوشش یہ کروں گا کہ بلا تمہید کے آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کروں۔ اگرچہ مجمع تھوڑا سا تقسیم ہے، کچھ افراد اس جانب تشریف فرما ہیں اور مجھ سے پہلے آنے والے جتنے حضرات یقیناً میں تو انہیں نہیں سن سکا، انہوں نے آپ کو خوب سنایا بھی ہوگا، تھکایا بھی۔ ویسے جی اچھا سوال پیدا نہیں تو اس کا تھکے نہیں بالکل ماشاءاللہ جوان کھڑے الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے، میں کچھ چاپلوسی نہیں کرنے چلا، جو بھی مائک پر آتا ہے نا بولنے کے لیے اس کی تو مجبوری ہے کہ وقت دے رکھا ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں، وعدہ کیا ہے۔ آپ حضرات قابل رشک ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی، آپ خالصتاً حضور اور صحابہ سے محبت کی وجہ سے آئے، اس لیے قابل رشک ہیں آپ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کوشش کروں گا کہ بلا تمہید کے ہی جو اشتہار پہ عنوان درج ہے اس کے مطابق آپ کی خدمت میں معروضات پیش کروں۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف، جتنی نامور شخصیات گزری ان کے گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ آپ کسی شخصیت کی کتاب سوانح حیات اٹھائیں،
ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے سے تعلق، فلاں قبیلے سے، فلاں جگہ پڑھتا رہا، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، یہاں رشتے ہوئے، یہاں تنظیمیں بنائیں، یہ ادارے قائم کیے، اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا۔ کتاب زندگی مکمل، تعارف مکمل۔ ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، میلاد سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بھی میلاد سے شروع نہیں کرتے، وفات پہ ختم نہیں کرتے۔ یہ دو جملے، دو تقریریں تھیں، لیکن خیر ہے، اب میں کیا کروں۔ اس لیے ہم بھی میلاد سے شروع نہیں کرتے، وفات پہ ختم نہیں کرتے۔ میرے آقا کا تعارف تو اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ جس طرح یہاں محفل سجا کے حضور کا ذکر کرنے چلے ہیں نا، رب نے بھی دو محفلیں سجائی ہیں۔ پہلی محفل میں رب نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ پہلی محفل میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم، محفل ختم، برخاست۔ دوسری محفل میں رب نے پابندی لگا دی، سارے نہیں آ سکتے، صرف نبی آ جائیں، صرف انبیاء آ جائیں۔ دوسری محفل کو اور اسے بھی قرآن رپورٹ کر رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ دوسری محفل جو رب نے عالم ارواح میں سجائی تو پابندی لگا دی، سارے نہیں آ سکتے، صرف نبی آ جائیں، صرف رسول آ جائیں۔ آج معاہدہ ہوگا، آج میری ان کے ساتھ بات ہوگی، آج اجلاس ہونے والا ہے، صرف انبیاء۔ عام بندے کو فتنے سے بچانے کے لیے قاضی سادہ فہم جملہ بول رہا ہے۔ اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا، جنہوں نے اور سادہ کرنے لگا اور تھوڑا سا مسکرا دو۔ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ کون سے بولو یار، جو اس محفل میں نہیں تھا بڑی محبت سے میں پہلے کہہ چکا کہ مجھے اب نہیں پتا کہ کتنے حضرات نے تھکایا ہوگا۔ میں انہیں اگر سن لیتا تو پھر تو میں آپ کو نہ ڈسٹرب کرتا۔ میں نے سنا نہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ہی آیا ہوں تھکانے کے لیے۔ قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات، قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات، ساری رات۔ میری زندگی کا آخری بیان ہے نا۔ ناروال والوں توجہ ہے، سب کی توجہ ہے۔ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں، وہ نبی نہیں۔ توجہ، وہ نبی نہیں۔ اللہ مجھے پتا کیسے چلے گا اس محفل میں کون کون تھا؟ آج اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں میں بھی تھا تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ بولیے بولیے ناروال والوں۔ آج اگر کوئی اٹھ کر کہے اس محفل میں میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ وہاں یہ تھا یا نہیں تھا؟ یہ دیکھیے نا، یہ محبت سے ناروال کے لوگوں نے محبت سے اس محفل کو سجایا۔ صبح اگر کوئی یہاں کا دکاندار اور کوئی پڑوسی کہہ دینا یار رات جو محفل ہوئی میں بھی تھا، تو میرے خیال میں تو یہاں کا رہنے والا نہیں، جو یہاں کے رہنے والے ہیں
वो भी तसल्ली से शायद न कह सके कि तू था या नहीं था, कहेंगे हो सकता है तू भी हो। सैकड़ों लोग हैं तब भी वो कहेगा मुमकिन है तू भी। 1.25 लाख अंबिया, कितने? अल्लाह मुझे कैसे पता चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? आज अगर कोई उठकर कहते उस महफिल में मैं भी था लिहाजा मैं भी नबी हूं, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था? या जिन्हें पता भी है ये मैं क्या जुमला बोलने चला हूं वो भी इस अंदाज से बोलिए ताकि फितनों के दौर में मुनकरीन खत्म नबुव्वत के दरवाजे तक मेरा जाके जुमला टकराए। और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मुनकरीन खत्म नबुव्वत मेरी इस दलील को तोड़ नहीं सकता। और कुरान से बताने चला, कुरान से बताने चलो अल्लाह मेरे पास क्या दलील है। आज कोई कहे अल्लाह कोई निशानी बता दीजिए, क्या निशानी? नाम नहीं निशानी हो जाए। और मैं कहूं कि ये निशानी बाज दफा बड़ा काम कर जाती है। वो किसी ने शेर खुदा अली अल मुर्तजा से पूछा था ना कि अली अल मुर्तजा हजरत बताइए कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं। अब हजारों मखलूकात की किस्में हैं, हजरत अली क्या जवाब देते? कलम कागज लेकर आ, मैं तुझे लिखवाता हूँ। शेर के बच्चे होते हैं, मुर्गी के अंडे होते हैं, रीछ के बच्चे होते हैं, चूहे के बच्चे होते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। पूरे हो सकते थे? क्या कहने हजरत अली के। हजरत अली फरमाते हैं तुझे निशानी बता देता हूँ, खुद जाके देख ले। जिन जानवरों के कान बाहर हैं बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान अंदर हैं अंडे देते हैं। आपने अपने कान नहीं चेक करने सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत अली के। एक और जुमला आ गया, एक और साहब ने आके फिर यही सवाल किया। अब हजरत अली ने उसे ये जवाब नहीं दिया, उसने आके फिर यही सवाल किया हजरत कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से अंडे देते हैं? हजरत अली फरमाते हैं जो जानवर खुराक निगलते हैं अंडे देते हैं, जो चबाते हैं बच्चे देते हैं। अल्लाह को निशानी बता दीजिए कि उस महफिल में कौन कौन था, ताकि मैं आज अपने नौजवान की खिदमत में ये बात पहुंचा सकूं। कुरान मजीद का तालिब इल्म हो, तवज्जो रखना। अल्लाह कुरान में बात समझा रहे हैं। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। निशानी अल्लाह बता रहे हैं, सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाते हैं उन नबियों से मेरा मुआहदा हुआ, इजलास हुआ, मीसाक हुआ। तुम्हें नबुव्वत दूंगा, हिकमत दूंगा, किताब दूंगा, तदब्बुर दूंगा, फसाहत दूंगा, बलागत दूंगा, इमामत दूंगा, क़ियादत दूंगा। लेकिन नबी सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम सारे के सारे नबुव्वत लेकर मेरे महबूब से पहले पहले दुनिया में जाओगे, तुम्हारे बाद मेरा महबूब आएगा। जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। अल्लाह रसूल तो 313 है, आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं? फिर कौन आएगा? अल्लाह फरमाते हैं मैंने जब कह दिया सुम्मा जाकुम रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम सफीउल्लाह होगा, नूह नजीउल्लाह होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबीउल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह, क्या इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को अपना महबूब बना के भेजा। बैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने दी है
ہے غلامی بے مثل اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا وفا بن کر سخا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا فیض اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر سبحان اللہ پھر ذرا کہو میں عرض کروں یہ اتنی منتیں کرواتے رہو گے مجھ سے بار اللہ نے میرے آقا کو اپنا محبوب بنا کے بھیجا اپنا حبیب بنا کے بھیجا پیارا مقصود کائنات بنا کر مرکز کائنات بنا کر ہادی کائنات بنا کر روح کائنات بنا کر طبیب کائنات بنا کر حسن کائنات بنا کر رونق کا وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا چھالا وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں اول عظمت میں اول شوکت میں اول رفت میں اول عفت میں اول عصمت میں اول چاہت میں اول قدرت میں اول یوسف سے پہلے صالح سے پہلے یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے کون آیا وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں جمال معلا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا نبوت کا تالا اب قیامت آئے گی نبی نہیں کوئی آئے گا بولیے 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 قیامت آئے گی کوئی نبی میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی اس میں سے صرف ایک لفظ میں نے لینا ہے اور انہی دو موضوعات کو آپ کے حوالے کرنا ہے توجہ جو اشتہار پہ درج ہیں پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے عرفات کا میدان ہے قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوتی ہے نزول کے اعتبار سے اللہ فرماتے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحان اللہ یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ ساری رات تقریر کریں اپنی حالت ہوں انویں ہوئی ہے جو یو پی ایس سے چل الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قرآن مجید کی آخری آیت اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی آخری آیت نازل ہوئی عرفات کے میدان میں اور پیارے آقا کی ایسی حالت میں آیت نازل ہوئی کہ حضور اونٹنی پر سوار الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اس کا معنی آپ کے علم میں ہے آپ سنتے رہتے ہیں اس لیے کہ میں آپ کو کوئی بالکل ہی ایسا سمجھ کے بات نہیں کر رہا کہ آپ کے بات نالج میں آپ کے علم میں نہ ہو اس کا معنی کہ دین مکمل ابھی ہونا ہے مولویوں کوشش کرنا کر دے بیٹھے ہو ٹر گئے سو گئے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ مولویوں رل مل کے کوشش کرے ہو دین مکمل اچھا اب توجہ صاحبان توجہ یہ گل سمجھ آ جائے تو پھر تھوڑی جی گل منو بھی سمجھا دینا دین مکمل آپ کوئی کام کرے نا تو وہ جب کام ہو جائے پورا اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا
اے کام پورا ہو گئے یعنی کہ اے مکمل. اسی کام کو کسی نئے کو نہیں، اسی کام کو اتنی دل جمی سے، دل لگی سے، تڑپ سے کریں، پھر کسی کو بلائیں اور اسے کہیں یہ میں نے کام کیا بتا کیسے ہوا. وہ دانتوں میں انگلی دے لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا کمی ہے جو تو نے چھوڑی ہو، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ مکمل. چلتے 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 نکھرتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچ جائے تو اسے کامل کہتے ہیں، اکمل کہتے ہیں. اچھا یہ تو میں نے معنی سنایا، حضرات کو سبق سنایا جو علماء تشریف فرمائیں. اب میں سادہ سے لفظوں میں بات کرنے چلا ہوں تاکہ بندہ کو میرا بولے بھی تو صحیح نا. علماء نے تو مجھے دل میں دعائیں دینی ہیں. کامل اسے کہتے ہیں، اکمل انہوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جا سکے. سبحان اللہ. اور اس کو کر سبحان اللہ. اودے وچوں کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ اودے وچ کوئی شے. اللہ فرمانے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب کا دین کامل ہے، اکمل ہے، اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. شریعت کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. اسلام کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. کلمہ کامل ہے، نہ نکال سکتے ہو نہ اس میں کچھ داخل کر سکتے ہو. اذان کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب کی جماعت، جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے، اس میں سے نہ ایک صحابی کو باہر نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو. سے نہ کچھ نکال سکتے ہو. کھل کے بولو ذرا میرے نال. اے مانا صرف انہوں چنگا نہیں لگنا جہاں دل ہے نہیں نہیں سانو کو نویاں شاواں وچ پان دیو. ناراض نہ ہوئے، چلو ہو بھی جاؤ تو میں تو مانا کر رہا ہوں. جہاں دل ہے سانو کو نویاں شاواں. ایک اچھا تسی ناراض نہیں ہونا، منو کو نہیں پتا ہوں کیڑا کیڑا بندہ کتوں کتوں آئے. ناراض نہ ہوئے ہو. ایک بندہ منو کہتا میلاد منتے ہو، میں کہ منتے ہیں. کہتا مناندے ہو، میں کہ منان دی شے ہے نہیں لیکن منا لیندے ہیں. منان دی شے نہیں میلاد لیکن منانے ہیں. ٹھیک ہے. کہتا پھر ساڈے نال رل جاؤ. اچھا بندہ بیٹھے نا ناراض نہ ہو گیا، میں کوئی تنقید نہیں کرنے لگا. توجہ میرا درد دل سننا. میلاد منتے بندے مناندے ہو، میں کہ منانے ہیں. کہتے ساڈے نال رل جاؤ، میں کہ ساڈا بڑا دل ہے تواڈے نال رلن دے. اسی پچھوں دوڑ کے آنے نال رلتے تسی کہ ہور ٹر پے. تسی کہتے بریک لاؤ سانو نال رلاؤ تے رلیے. ناراض بیٹھو دعا کرنا لاؤ تو صحیح نا. پیارے آقا کی ولادت کا مجھے تو کوئی منکر نظر نہیں آیا. بولیے مجھے تو کوئی جہان میں نظر نہیں آیا. پیارے آقا کی ولادت کا، پیارے آقا کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان کے فرزند ارجمن مولانا ذکی کیفی مرحوم ولادت اور میلاد کے منظر کو بیان کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے بڑے برگو شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے آپس میں، ایک ایک کا منہ چومنے لگے.
सैयद कौनैन आ गए। फिर हुआ क्या, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बता तमाम जलवा गए दूर हो गया, पाई झलक जो साकी कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की, बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, विलादत मुस्तफा बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, मीलाद मुस्तफा बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद। मिलाद सुना रहा हूँ आपको बिठा के। नाराज हो गए मेरे ख्याल, या एक बाजार का चक्कर लाइए। बोलो जरा मेरे उठे निगाह से। आका की आमद से पहले पर्दे थे जहालत के, पर्दे थे शिर्क के, पर्दे थे बिदआत के, पर्दे थे रसूमात के, पर्दे थे खराफात के। हुजूर की आमद हुई, हुजूर की तालीम हुई तो पर्दे उठ गए, पर्दे उठ गए। और क्या खूबसूरत बात लिखी हजरत ज़की कैफी ने, कैफियत पढ़िएगा जरा। हजरत ज़की कैफी लिखते हैं, तख्लीक करके जिसको खुदा मुस्करा दिया। जुमला लिखा बहुत वजनी जुमला लिखा हजरत ने। और मैंने जब पढ़ा ना इस जुमले को, मैं एक लम्हे के लिए सोचता रहा, ये होता ना कभी मेरा जुमला तो किसी ने फतवा ठोक देना चाहिए, लेकिन हजरत का है और हजरत दुनिया से रुखसत हो गए। अमूमन जो दुनिया से चला जाए फिर लोग बख्श ही देते हैं। ये जीने तक की सजा मिलती है। क्या कह रहा हूँ, जीने की सजा देती है दुनिया, फिर बाद में कहते हैं ठीक सी बंदा काम कर गए। ज़की कैफी लिखते हैं, तख्लीक करके जिसको खुदा मुस्करा दिया। 15 मिनट की और छुट्टी ले ले बस। दोस्तों तवज्जो है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस 15 मिनट ठीक है जी। तख्लीक करके जिसको खुदा मुस्करा दिया। और मैंने फिर ये कैफियत में पढ़ा कि हजरत ने जुमला लिखा, और कुरान में मैंने फिर जा बजा ढूंढा कि रब कहां कहां मुस्कराया। तख्लीक करके जिसको खुदा मुस्करा दिया। और अल्लाह बारहा कभी फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। कहीं अल्लाह फरमाते हैं, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। कहीं अल्लाह फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अच्छा, एक जुमला आ गया है, अगर आप हल्का सा सर यूं करें तो मैं सुनाऊं। अच्छा, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे आधे बंदे नए हैं आधे पहले वाले। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। कुरान से बाहर नहीं जा रहा, और मुझ पे एतबार नहीं, जिस मौलवी पे एतबार है ना उसे जाके तस्दीक कर लेना। लेकिन अभी मेरा वो जुमला सुन लो, माना सुन लो, फिर किसी से जाके पूछोगे ना, अभी सुनोगे नहीं तो पूछोगे क्या। अभी ध्यान से जरा सुन। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम पे एहसान किया। क्या किया? एहसान किया। एहसान अरबी जबान का लफ्ज है और अल्लाह ने उसे कुरान में इस्तेमाल फरमाया है, वो बिल वालिदैन एहसान। यही माना होता तो यहां भी एहसान लफ्ज होता। बैठे, यही माना होता तो यहां भी एहसान लफ्ज होता। एहसान अरबी जबान का लफ्ज है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला।
میں بہت چھوٹا ہوں، میں کوئی کسی پہ تنقید نہیں، بہت چھوٹا ہوں، لیکن میرا ایک اپنا ذوق ہے بات کہنے کا۔ میں شاید یہی کہہ سکتا ہوں کہ سبقت لسانی ہی ہے یا غور نہ کرنے کی وجہ ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے، جب اسے بیان کیا جاتا ہے نا تو کہہ دیا جاتا ہے اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتایا، اولاد دی احسان نہیں جتایا، عزت دی احسان نہیں جتایا، دولت دی احسان نہیں جتایا، حضور کو بھیجا تو احسان جتایا نہیں۔ میرا معنی یہ ہے، میرا مطالعہ یہ ہے، اللہ نے زندگی دی احسان جتایا، صحت دی احسان جتایا، اولاد دی احسان جتایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ بھی اس کے احسان جتانے کا ایک انداز ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے ہو، میری نعمتیں نہیں گن سکتے۔ قرآن اگر توجہ سے آپ سنیں گے نا انشاءاللہ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ میری نعمتیں، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نعمتیں نہیں فرماتے، نعمت اللہ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ ایک نعمت، ایک نعمت، واحد کا صیغہ استعمال کیا، میری ایک نعمت۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت، ناک نعمت، کان نعمت، دماغ نعمت، دل نعمت، پانی نعمت، خون نعمت، پاؤں نعمت، ہاتھ نعمت، اللہ گن لی نعمتیں، اور اللہ کیا فرماتے ایک بھی نہیں گن سکتے۔ مانا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محبت سے سنیے گا، ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ اور یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اور ساری کائنات الٹی لٹک جائے رب کا دعویٰ کو نہیں توڑ سکتے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے کہ میری ایک نعمت بھی، اب میں مانا کر رہا ہوں میری محنت ضائع نہ کرنا، ہلکا سا سر ہلا دیجئے گا، ایک نعمت بھی نہیں، اللہ آنکھ نعمت، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا، کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، اور ہر بار تجھے مقبول حج کا ثواب ملا، کتنی دفعہ میرے بکھرے ہوئے نظارے دیکھے۔ زبان ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا کتنا چکھا، کتنا بولا۔ پانی ایک نعمت، نام لے کے نہیں گن کے بتا کتنا پیا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کتنا فصلوں کو لگایا، یہ بھی اس کے احسان ہیں۔ لیکن جو من اللہ فرمایا نا، سنیے، جنہوں نے ربیع الاول میں بہت میلاد سنے ہیں، تقریریں سنی ہیں، ولادت سنیے، سنیے، میں ایک چھوٹا طالب علم بات کر رہا ہوں، لقد من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، جس کا اب اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ عام بندے تک تاکہ بات پہنچے۔ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی، اولاد اٹھائی دے دی، اللہ گڑ گڑاتا ہوں تیرے سامنے، عزتیں دے دے، اللہ نے اٹھائی دے دی، اللہ اولاد چاہیے، بے اولاد ہوں، گڑ گڑایا، اولاد دے دی، عزت دے دی، رزق دے دیا، شہرت دے دی، منصب دے دیا، یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، خزانہ بڑا بڑا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ ماشاءاللہ، جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ اصل میں بات یہ کرنے چلا تھا، لیکن وہ پہلے بات آ گئی، اب میں ایک معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے بنانا تھا اپنا محبوب، میں ساری کائنات کا خالق، میں ساری کائنات کا مالک، میں چاہتا اپنا محبوب کسی بھی مخلوق میں سے بنا لیتا، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا، من انفسہم، اپنا محبوب بنایا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا، تم میں سے بنا۔ آپ سو گئے میرے خیال میں، اپنا محبوب بنایا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا۔ اچھا میں نے اپنا محبوب بنایا، تم میں سے بنا لیا، پھر میں نے اپنا محبوب بنایا نا، میں اپنے پاس بٹھا لیتا، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے اپنا محبوب بنایا، تم میں سے بنایا، پھر اپنے پاس نہیں بٹھایا، تمہیں عطا کر تمہیں۔ اب تھوڑی سی میں توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، اللہ ہم میں سے، ہم انسانوں میں سے، اللہ ہم میں سے کیوں بنایا؟
اللہ فرماتے میں نے محبوب بنایا ابراہیم کی دعا بنا کر، تو ذرا دیکھ تو صحیح ابراہیم نے مانگا کیا ہے۔ میں نے قرآن کھولا کہ ابراہیم کی دعا تو دیکھوں، تو حضرت ابراہیم مانگ رہے تھے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ ایسا نبی بھیج جو حکمت کی باتیں بتائے، ایسا نبی بھیج جو پاک کرے، تزکیہ کرے، ایسا نبی بھیج جو قرآن کی آیتیں سنائے۔ وہ ساری صفتیں بعد میں، لیکن حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ اس کی پہلی صفت منہم قرآن نہ ہو میں مجرم ہوں، اور اگر آپ پھر بھی کوئی مانے نہیں تو پھر میں اس کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں؟ اللہ ہدایت دے سب کو۔ منہم میرا ذوق ہے اپنا معنی کرنے کا، لطف آئے تو تب بولیے گا منہم۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ اعلیٰ نبی بھیج دے، بالا نبی بھیج دے، برتر نبی بھیج دے، اولا نبی بھیج دے۔ وہ ساری باقی صفتیں بعد میں، اللہ اس کی پہلی صفت منہم، وہ اعلیٰ نبی ان میں سے ہو، ان میں سے نہ ان میں سے ہو۔ اللہ ہم میں سے کیوں بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے یوں ہی مانگا تھا منہم۔ میں ہاتھ جوڑ کے چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پر، حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ اب کوئی مجھ پہ یہ فتویٰ نہ ٹھوک دے تیری کہاں ملاقات ہوئی ہے؟ حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں، آپ پوچھو۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا منہم کہ وہ ان میں سے ہو؟ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں بیت اللہ میں نے بنایا یا آپ نے بنایا؟ آپ سے مزدوری میں مانگ رہا ہوں یا آپ مانگ رہے ہیں؟ مجھے ملنی چاہیے مزدوری یا آپ کو مزدوری ملنی چاہیے؟ تو فرماتے ہیں مانگوں میں اور ملے جبریل۔ مانگوں میں اور ملے یہ کیا سے ہو سکتا ہے؟ لیکن سنیے، آپ کو یہ نہ سمجھے کہ آقا ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے بھی ہیں۔ سنی بولے سارے نہ سنی تھوڑا سا مسکرا دیں۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ آقا ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے بھی ہیں، نہیں۔ آپ کی گلی میں یہ پتھر پڑے ہیں، پتھر ہیں، روڑے ہیں، پتھر ہیں، اور وہ جو بیت اللہ کے کونے میں لگا ہے وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی حجر، وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے۔ آپ کے یہاں بھی پانی ہے، اور جو اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا ہے وہ بھی پانی ہے۔ آپ کے بچے کے سکول کے بیگ میں کتاب ہے، اور جو مسجد کی الماری میں ہے وہ بھی کتاب ہے۔ اسے بھی کتاب کہوں گا، اسے بھی کتاب کہوں گا، اسے بھی پتھر کہوں گا، اسے بھی پتھر کہوں گا، اسے بھی پانی کہوں گا، اسے بھی پانی کہوں گا۔ یہ ایسا پتھر جسے ٹھوکریں مارتے ہو، وہ ایسا پتھر جس کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو۔ اس پتھر کو ٹھوکریں مارتے ہو، اس حجر کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو، سہتے ہو، اس پانی کو واش روم میں استعمال کرتے ہو، اس پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہو۔ اس کتاب، یہ جو بچے کے سکول کے بیگ میں کتاب ہے، اس پر پکوڑے رکھ کے کھاتے ہو، اور وہ جو مسجد کی الماری میں کتاب ہے اسے چومتے ہو۔ یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر۔ سنیے، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں۔ قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ آقا بشروں میں سے بشر ہیں، بشروں جیسے بشر ہے۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا۔ تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے، میں صرف احساس ہوں۔ تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر، تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا۔ تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری۔ تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا۔ دوستو یہاں تک بات میں سمجھ آ گئی؟
اللہ مکی تو نہیں، اللہ مدنی ہے، لیکن قرآن کی آیتیں کبھی مکی ہیں کبھی، کیونکہ نسبت اب حضور سے ہو گئی اور حضور مکی بھی ہیں دین اللہ کا اللہ نے دیا محبوب کو، اب دین ہوا محبوب کا۔ لیکن اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا، اس آیت میں 4 کم ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب دین میرا میں نے دیا آپ کو، لیکن اب عرفات کے میدان میں یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں نا جانثار، انہیں کہ یہ دین تمہارا ہے، انہیں کہ یہ دین اللہ فرما رہے ہیں دین صحابہ کا دین۔ اس قوم کی تفسیر جا کے پڑھیے گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، محبوب دین اب انہیں کہ تمہارا ہے، صحابہ کا ہے، جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے۔ میں دعا کر لینی چاہیے، جلدی سے تشریف فرما ہے، دعا ہو جانی چاہیے۔ انسان کی کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے نا آج کل کے دور میں، برگر اور شوارما وہ دیسی گھی تو نہیں نا آپ نے کھائے ہوئے ہوں گے، بیٹھے رہیں گے اور آپ کو ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور تھکیں گے نہیں۔ دین صحابہ کا، جن کا دین ہے، انہیں کوئی کہے کہ آج میں نے ان کے دین کی ابھی جانچ پڑتال کرنی ہے تو وہ اپنی تباہی کرے گا، صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے آپ کہیں گے کہ تو مومن ہے، آپ کو میں کہوں گا کہ آپ مومن ہیں، صحابہ وہ ہیں جنہیں رب کہہ رہا ہے یہ مومن ہے۔ آپ مجھے کہو گے یہ سچا ہے، میں آپ کو کہوں گا یہ سچا ہے، صحابہ کو رب کہہ رہا ہے یہ سچا ہے۔ آپ مجھے کہو گے یہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، میں آپ کے بارے میں گواہی دوں گا کہ یہ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ صحابہ کے بارے میں گواہی دے رہا ہے یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے، التائبون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ۔ نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، نبوت کی محنت صحابہ، نبوت کی جد و جہد صحابہ، نبوت کی تگ و دو صحابہ، نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی محنت تڑپ صحابہ، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، اثر میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ اس وقت نہیں لے کے جاتا، آپ کے ساتھ یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ میں آپ کو تھکاتا رہوں۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی بھرپور توجہ ہو۔ الحمدللہ، فقط ایک جملہ، فقط ایک جملہ، ضروری نہیں ہے کہ میں اب زیادہ گھنٹوں میں بات کروں، صرف ایک جملہ، بڑی توجہ سن لیجیے۔ ایک صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آج کے دور کی بات کر، ایک صاحب نماز پڑھا۔ اب میرے جملے جنہیں تو میں سمجھاؤں گا ترجمہ کر کے، وہ تو ظاہر بعد میں تھوڑا سا مسکرائیں گے، جنہیں پہلے سمجھ آتی جائے وہ پہلے سے تھوڑا سا مسکراتے رہیں تاکہ میں بات کہنے میں آسانی رہے۔ ایک صاحب آج نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہو جہری، مغرب کی، عشاء کی یا فجر کی، جس میں امام
بلند آواز سے تلاوت کرتا ہوں. کلیئر ہوگی بات؟ امام سے کوئی بھول ہو جائے، متشابہ لگ جاتا ہے، پیچھے جو صف میں کھڑے ہیں ان میں کوئی حافظ نہیں، انہیں پتہ نہیں چلا کہ بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی. ایک بندہ مسجد کے سیم میں وضو بنا رہا ہے، وہ حافظ ہے، اسے پتہ چل گیا کہ امام سے غلطی ہو گئی، وہ وہاں سے دے لقمہ، وہ وہاں سے دے. اگر امام لقمہ لے لے تو نماز گئی. گھبرانا نہیں، گھبرا گئے ہو؟ گھبرانا نہیں. تو ویسے بھی جو کہا کرتے تھے نہ گھبرانا، آج کل خود گھبرائے. صاحب بیٹھے ہوئے ہو، ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. سب کی گھبراہٹ ختم کرے اللہ، پاکستانیوں کی گھبراہٹ. بس یہ قوم نہیں گھبرائی. صحیح بات ہے، عجیب قوم ہے. لوڈ شیڈنگ اتنی ہوئی یہ ابھی پچھلے چند سالوں میں اخیر ہو گیا. سب نے موڈے تے ایک ڈبا رکھے ہوں سی UPS چھوٹے کدی ایک مکینک اور کدی دوسرے مکینک. پیٹرول مہنگا ہوا، کرونا آیا چلا گیا، تبدیلی آئی چلی گئی. کیا بات ہے. اللہ اس قوم کو سلامت ہے. صاحبان توجہ، حضور کے غلام ہیں، انہوں نے کیا گھبرایا. یہ دنیا والے آ کے گھبراتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سب کی سٹوریاں پڑھ لو، وہ خود آخر میں گھبرا کے دنیا سے جاتے ہیں. پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ دنیا سے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور بعض تو اتنا گھبراتے ہیں کہ موت مانگتے ہیں، موت آتی ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی، کی ذہن میں باتیں آ رہی ہیں. اس سے وہ نماز گئی، نماز گئی. یہ کسی سے جا کے بے شک اگر کیونکہ اب مارکیٹ میں مسجد میں تو بات کر نہیں رہا، کسی مولوی سے پوچھ لیجئے گا. امام کی بھی فاسد ہو گئی اور مقتدیوں کی بھی فاسد ہو گئی. وہ لقمہ دے نہیں سکتا اور یہ لقمہ لے نہیں سکتا. وہ دے نہیں سکتا، یہ لے نہیں سکتا. اگر تو امام ہوا عالم، حضرت اگر تو امام ہوا عالم، وہ لقمہ لے گا ہی نہیں. وہ لقمہ لے گا ہی نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جو خود جملہ مجھے لطف دیتا ہے، اگر وہ وضو کرنے والا ہوا نا عالم، وہ لقمہ دے گا. وہ لقمہ دے گا ہی نہیں. اگر اس نے لقمہ دیا، اس نے لقمہ لے لیا، نماز گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا درجہ برابر نہیں. دونوں کا درجہ جو نماز میں ہیں وہ اونچے درجے پر ہیں، جو نماز میں نہیں وہ نچلے درجے پر ہیں. نچلے درجے والا اوپر کے درجے والے کو لقمہ نہیں دے سکتا. نچلے درجے والا اوپر والے کو لقمہ نہیں دے سکتا. اچھا یہ کوئی ایسا درجہ نہیں جس میں فرق ہی رہے، ابھی اس میں شامل ہو جانا ہے. جب شامل ہو جائے گا پھر لقمہ دے سکتا ہے. جب تک شامل نہیں ہوتا یہ لقمہ دے نہیں سکتا، وہ لقمہ لے نہیں سکتا. ارے یہ نماز کا اتنا فرق ہے، اور یہ فرق ایسا ہے کہ ابھی شامل ہو جائے گا. یہ درجہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ وہ حاصل نہ کر سکے، یہ حاصل کر سکتا ہے. جب حاصل کر لے گا تب لقمہ دیتا رہے. آج کے بندے میں اور صحابہ اور آل بیت میں اتنا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ان کی عبادتیں، ریاضتیں، سجدے
حضرت نے کھل کر وضاحت کر دی. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ہم نے بولنا ہے تم نے سمجھنا ہے, ہم نے بولنا چھوڑنا نہیں ہے تم نے. حضرت نے اپنے الفاظ کو اپنے جذبات کو سنیو حلالیو سمجھو حضرت کیا فرما رہے ہیں. جو لوگ گستاخ صحابہ ہیں, جو لوگ صحابہ کی ذات پر تبرہ کرتے ہیں, ان کے لیے میسج ہے خدا را اپنے عاقبت کو برباد نہ کرو. اب میں کیا بولوں حضرت کیا بولوں. سبحان اللہ. آج کے بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ صحابہ کو لقمہ دے. وہ اہل بیت میں سے کسی فرد کو لقمہ دے. یہ سارے اکٹھے ہو جائیں صحابی کو نہیں پہنچ سکتے, اہل بیت کو نہیں پہنچ سکتے. ہائے ہائے ہائے, میں کیا اور کیا عرض کروں. آپ اپنے گھر کو سجاؤ, آپ سجاؤ اپنے گھر کو تو سجاوٹ نظر آتی ہے اس لیے کہ آپ نے سجایا ہے. دکان کو سجاؤ, آپ سجائیں اپنی دکان کو, سجاوٹ نظر آتی ہے, آپ نے سجایا ہے. وہ شخصیات اور وہ طبقے وہ ہیں جنہیں اللہ فرما رہے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, ان کے دلوں کو میں رب نے سجا دیا. آج کا بندہ صحابہ اور اہل بیت کو لقمہ نہیں دے سکتا, نہ صحابی کو دے سکتا ہے نہ اہل بیت کو دے سکتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا. اور ہمارا طبقہ وہ ہے, ہم نہ صحابی کو لقمہ دیتے ہیں, ہم نہ اہل بیت میں سے کسی کو لقمہ دیتے ہیں. کیا جملہ بول دیا میں نے, چلو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ہم نہ صحابی کو لقمہ دیتے ہیں نہ اہل بیت کو لقمہ دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. ابو بکر آپ اکیلے غار میں کیوں گئے, ہم لقمہ نہیں دیتے. میں کیا جملہ بولوں. ابو بکر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا, ہم لقمہ نہیں دیتے. میں جملہ بولنے لگا, مجھے بڑا دکھ ہوگا اس خاموشی کا. عمر آپ نے حضور کو رشتہ کیوں دیا, لقمہ ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا. جس طرح صحابی کو کوئی نہیں دے سکتا, اسی طرح ہم میں سے کوئی حضرت علی کو بھی لقمہ نہیں دے سکتا کہ علی تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کو کیوں دیا. آپ یہاں کے امام کو لقمہ نہیں دے سکتے ہو, وہاں کے اماموں کو تو پوری امت کے امام ہیں. تو بولیے میرے ساتھ, بولیے. صحابہ بھی حق, اہل بیت بھی حق. جو صحابہ کی توہین کرے وہ بھی دار اسلام میں نہیں رہ سکتا, جو اہل بیت کی توہین کرے وہ بھی دار اسلام میں نہیں رہ سکتا. جس طرح صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں, اسی طرح اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے, میں اسے سنی نہیں سمجھتا, مومن نہیں سمجھتا, اپنا نہیں سمجھتا. اسلام کا دائی اسلام میں کسی فرق کسی حیثیت سے اسے نہیں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ صحابہ میرے آقا کے غلام ہیں, اہل بیت میرے آقا کے گھر والے ہیں. ہم حضور کی جماعت کے بھی غلام ہیں, حضور کے گھرانے کے بھی غلام ہیں. حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساقی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے. حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین واجد, حسین قاری کربلا دا, حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. حسین لڑدا سمر دے نالے میں منیا, حسین لڑدا سمر دے نالے تو بھی من. حسین دسدا عمر دے نالے, حسین لڑدا سمر دے نالے, حسین دسدا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, ایک حق نو کر کے قبول لکھ لے.
सहाबा से मोहब्बत नसीब फरमाए, आले बैत से मोहब्बत नसीब फरमाए। बस एक बात सिर्फ आखिरी कर रहा हूँ, नहीं ज्यादा नहीं हो सकती, वो मौजूद बदल जाएगा। सहाबा और आले बैत की बात हो रही है, अल्लाह आपको उम्रे पे ले जाए, हज पे ले जाए। आज भी लोग जाते हैं, वो जो वापस पलटते हैं, आप मुबारकबाद देने के लिए जाते हो, मुबारकबाद देने के लिए जाते हो। अच्छा, वो आपको फिर खजूर पेश करते, जमजम पेश करते हैं, आप उन्हें पीते हैं जमजम को। आज कोई आम सादा सा मुसलमान भी है ना, नमाज की पाबंदी उससे नहीं होती, रोजा की पाबंदी नहीं हो सकती, गुनाहगार मुसलमान है आज का, उसका भी जी नहीं चाहता, यकीन जानो, कि खजूर खा के गुठली नीचे पड़े। ऐसा है कि जी नहीं चाहता, उसका जी चाहता है मैं जेब में रख लूं, ट्रे में रख लूं, किसी और जगह पे से कहूँ यार नीचे न फेंकना। वो आके कहता भी रहे, जो अरब में रहते हैं, कि हम वहां फेंक देते हैं, लेकिन ये कहेगा वहां फेंकते हो ना, यहाँ मैं नहीं चाहता कि ये नीचे फेंको। आपका वो अगर ज्यादा अजीज है, करीबी है, जो उम्रा और हज से आया, वो आपको टोपी गिफ्ट देगा, तस्बीह गिफ्ट देगा, ऐसा ही है, इत्र की शीशी देगा, आप उसे बड़े अदब के साथ सीने से लगाए घर ले आएंगे। हालांकि उस टोपी के ऊपर लिखा हुआ है मेड इन चाइना, तस्बीह के ऊपर लिखा हुआ है मेड इन। खजूर मुमकिन है इराक से आई हो, ईरान से आई हो, यमन से आई हो, सऊदीया में तो इतनी खजूरें नहीं, पूरी दुनिया में फैल रही है, जा रही है, बात समझ आ रही है? आप कहेंगे मुझे पता है खजूर किसी और मुल्क से आई, मुझे पता है टोपी चाइना में बनी, इत्र मलेशिया से बना, पर लिखा हुआ है मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन मलेशिया, मेड इन चाइना, मुझे पता है तस्वीर चाइना से आई। अदब इसलिए, एहतराम इसलिए कि हुजूर की गली से होकर हुजूर की गली से काजी बस सिर्फ ये पैगाम आज की कॉन्फ्रेंस में आखिरी जुमला बोल रहा है, जो तस्बीह चाइना में बनी, रुमाल चाइना में बना, टोपी चाइना में बनी, हुजूर किसी और मुल्क से आई, उसका अदब व एहतराम इसलिए है कि हुजूर की गली से आज हुजूर की गली से वो होकर आई है। उनका अदब व एहतराम क्यों नहीं आका जी ने सीने के साथ लगा के रोजे में आ रहा, उनका अदब व एहतराम क्यों नहीं जो हुजूर के घराने वाले हैं, जो हुजूर के सहाबा हैं। याद रखिए, अल्लाह ने हुजूर की जात को भी आला बनाया है, हुजूर की बात को भी आला बनाया है, हुजूर की जमात को भी आला बनाया है, हुजूर के घराने को भी आला बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर से, सहाबा से, आले बैत से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।